نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی سب کے لیے میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ عزیزان گرامی، بہت ہی خوبصورت اور دل خراش باتیں میرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ان کی شہادت کے بارے میں آپ سے کچھ ڈسکس کروں گی، جس کو آپ کو بتاتے ہوئے بھی اور مجھے پڑھتے ہوئے بھی میرے دل کو جتنی تکلیف ہوئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ عزیزان گرامی، تاریخ کا وہ بدترین واقعہ ہے، یہ اتنا بدترین واقعہ ہے کہ جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا، ان کی شہادت کا واقعہ۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی داماد رسول، خاتم الانبیاء کے داماد ہیں اور اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے 22 لاکھ مربع میل کے مالک تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ اور فتوحات حاصل کی، اس طرح ملا کے 44 لاکھ مربع میل کے وہ مالک تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ وہ انتہائی نرم مزاج، خوش خلق، دل کے اتنے مومن، دل کے اتنے سچے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ باحیا، جن کے بارے میں میرے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں عثمان سے کیوں نہ حیا کروں جن سے فرشتے بھی حیا کریں۔ عزیزان گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو ہے وہ سب سے زیادہ طویل ہے۔ آپ کی خلافت کے دور میں آپ نے بہت ہی فتوحات، بہت ساری فتوحات حاصل کی۔ ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ بہت ساری ہم نے فتوحات حاصل کر لی ہیں، تو آپ نے حضرت امیر معاویہ کو آرڈر دیا کہ ایک سمندری بیڑا تیار کیا جائے، تاکہ مسلمانوں کے لیے تجارت کا اور جنگ کا کوئی مسئلہ ہو تو سمندری بیڑا ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا حکم سنتے ہی فوراً جنگی بیڑا اور بہت بڑا تیار کیا۔ اب جب سمندری بیڑا تیار ہوا تو مسلمانوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ عزیزان گرامی، جب یہ اتنا بڑا کام ہو گیا، مسلمان کی آمد و رفت، ان کے تجارت کا مسئلہ سب سے زیادہ حل ہو گیا، چونکہ مسلمانوں کی اس وقت بڑھتی ہوئی حالات سے یہودی بڑے خوفزدہ تھے۔ یہودیوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے اتنی فتوحات حاصل کر لی ہے، اتنی فتوحات حاصل کر لی ہے، اب ان کو گرانا بہت مشکل ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں صلاح کی کہ کس طریقے سے مسلمانوں کا خون بہایا جائے، کس طریقے سے مدینے میں لاشیں بکھیری جائیں، اور ان کا سب سے بڑا لیڈر تھا عبداللہ ابن سبا، یہودی تھا۔ اس نے اپنے ساتھ 900 یہودیوں کو ساتھ ملایا، پوری ایک تنظیم بنائی، ایک سازش رچی گئی۔ اس نے تمام یہودیوں کو اکٹھا کیا۔ اس نے کہا مسلمانوں کو توڑنا اب ہمارے لیے آسان نہیں ہے، ہمیں خود ایسا کام کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کی لاشیں بکھری جائیں۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے بیچ میں چلے اور ہمارا نام بھی نہ ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن سبا نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، مسلمانوں کا روپ دھار لیتے ہیں، ان میں چلے جاتے ہیں، ان کا رہن سہن، ان کی نماز، ان کے جو بھی شرعی مسائل ہیں اس کو اپنا لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا، عبداللہ ابن سبا اپنے 900 یہودیوں کو لے کر مدینے آ گئے۔ یہ مختلف جگہ کے تھے، کوئی شام کا تھا، کوئی بصرہ کا تھا، کوئی کوفے کا تھا۔ چنانچہ یہودی تو تھے نا، عبداللہ ابن سبا کی آواز پر آ گئے، کیونکہ عبداللہ ابن سبا لیڈر تھے۔ عزیزان گرامی، یہودیوں نے اتنا اپنے آپ کو مسلمان بنایا، اتنا اچھا مسلمان بنایا کہ تمام مسلمان بھی ان پہ حیران تھے۔ باقاعدگی سے نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، حدیثیں بیان کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، جب انہوں نے اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے اس میں ضم کر لیا، پھر انہوں نے پلاننگ کی تو کسی نہ کسی طریقے سے اب اور تو کوئی حل نظر نہیں آ رہا کہ اس ملک پہ سکون ہے،
کوئی بدامنی نہیں ہے تو کسی طریقے سے عثمان غنی کو ہٹا دیا جائے راستے سے۔ چنانچہ ایک دن حضرت عثمان غنی جمعے کا روز ہے، عزیزان گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ 18 ذی الحج کو ہوئی۔ 18 ذی الحج کو بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت یہ کام کیا، کیونکہ بہت سارے مسلمان مکہ جا چکے تھے حج کے لیے، تو مدینے میں زیادہ صحابہ کرام نہیں تھے۔ چنانچہ مدینے میں جب مسجد نبوی میں حضرت عثمان غنی جمعے کا روز ہے اور ممبر پہ بیٹھے خطبہ دینے کے لیے، تو چاروں طرف سے خارجی، بلوائی، یہ سب یہودیوں کی ایک خفیہ تنظیمیں تھی۔ انہوں نے آ کے چاروں طرف سے مسجد کو گھیر لیا اور زور زور سے کہنے لگے کہ عثمان ہم تمہیں خطبہ نہیں پڑھنے دیں گے۔ عثمان نے کہا کیوں نہیں پڑھنے دو گے مجھے خطبہ؟ کہنے لگے تمہیں خطبہ نہیں پڑھنے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے پھر پوچھا کہ آخر تم کون ہو، کیوں نہیں مجھے پڑھنے دو گے؟ کہنے لگے کہ ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لیے تمہیں خطبہ نہیں پڑھنے دیں گے کہ تم اس کے اہل نہیں۔ آپ نے کہا کہ میں اتنی مدت سے یہاں پہ ہوں اور میں روزہ ہر بات خطبہ دیتا ہوں، تم نے ایسی بات کیوں کہی؟ ان میں سے ایک بلوائی بولنے لگا کہ تم اپنے لوگوں کو بہت زیادہ نوازتے ہو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں تو پہلے بھی نوازتا تھا اور میں کسی کی جیب سے نہیں دیتا، خزانے کے مال سے نہیں دیتا، اپنی جیب سے دیتا ہوں، اور جب میں خلیفہ نہیں تھا میں تو تب بھی دیا کرتا تھا۔ ان میں سے ایک بلوائی آگے بڑھا اور اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے عصا لے لیا۔ یہ وہ عصا مبارک ہے جو میرے آقا تاجدار کائنات نے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت عمر فاروق کے پاس آیا اور حضرت عمر فاروق کے پاس سے حضرت عثمان غنی کے پاس آیا۔ اس بلوائی نے آپ کے ہاتھ سے عصا کھینچا اور کھینچ کے اس کو توڑ کے وہیں پھینک دیا اور آپ کی داڑھی مبارک کو کھینچ کے زمین پہ گرا دیا۔ اس کو پورے مسجد نبوی میں شور مچ گیا۔ ان جو کہ بلوائی اور جو کہ وہاں کے فدائی تھے انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیا۔ وہ اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ آئے ہوئے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے بڑی مشکل سے حضرت عثمان غنی چونکہ بے ہوش ہو چکے تھے، وہاں کے بلوائیوں، وہ جو خارجی تھے، بلوائی تھے، یہ سب فتنے تھے، انہوں نے پتھر پھینکنے شروع کیے، تو کچھ مسلمانوں نے فٹافٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر ان کے گھر شفٹ کر دیا۔ جو ہی آپ کو ادھر بھیجا تو تمام کے تمام بلوائی اور تمام کے تمام خارجی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ کی طرف چل پڑے اور چاروں طرف سے ان کے گھر کو حصار ملے اور وہ یہ سمجھے کہ عثمان معاذ اللہ فوت ہو چکا۔ حضرات گرامی، ایک عجیب سی قہر ہو گئی، ہلچل مچ گئی۔ مسلمان جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے جانثار سپاہی تھے اور فوج کے بندے بھی تھے، صحابہ کرام بھی تھے، تمام کے تمام حضرت عثمان غنی کے پاس آئے۔ اے امیر المومنین، ہمیں اجازت دیجیے، یہ چند سے لوگ آپ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ان کو ختم کر دیں، یہ بوٹی بھی نظر نہ آئے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرے آقا تاجدار کائنات کا شہر ہے، یہاں میں قتل و غارت نہیں ہونے دو، یہاں میں خون خرابہ نہیں ہونے دو۔ لیکن چونکہ صحابہ کرام اور تمام فوج کے لوگ وزد تھے کہ کسی طریقے سے آپ کو راضی کیا جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے۔ حضرات گرامی، فدائی اور جو کہ ان کو مارنے والے خارجی لوگ، فتنہ پرور، یہودیوں کی سازش، وہ جانتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم دل تھے، وہ یہاں پہ خون خرابہ نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ حضرات گرامی، تاریخ کا یہ اتنا دل خراش واقعہ ہے، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، پورے 40 دن حضرت عثمان غنی پہ پانی بند رہا۔ حضرت علی اس وقت موجود نہ تھے، جب حضرت علی کو پتہ چلا تو وہ آئے اور انہوں نے آ کے اپنے بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو دروازے کے باہر، ان کے گھر کے باہر تلواریں دے کے بھیج کھڑا کر دیا، کہا کہ بیٹا، تمہارے خالد کی جان اس وقت خطرے میں ہے، میرا سر نیچے نہ ہو پائے، ان کی جان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسن اور امام حسین رات دن پہرے پہ کھڑے رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں مقید ہو کے رہ گئے تھے، نہ کھانے کا سامان، نہ پینے کا سامان۔ حضرات گرامی، 40 دن وہ شخص بھوکا پیاسا
سوچے تو صحیح کہ کس حال میں رہا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حالت دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہمت کی اور ایک مشکیزہ لے کر پانی کا آپ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ لیکن خارجی چونکہ چاہ رہے تھے کہ خانہ جنگی چھڑے اور مسلمانوں کا خون بہے، تو آپ نے ایک تیر مارا۔ اس خارجی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزے میں تیر مارا اور سارا کا سارا پانی ان پر زمین پہ گر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ چونکہ وہ بھی جنگ و جدل کو پسند نہیں کرتے تھے، مگر انہوں نے آ کے کہا کہ اس امیر المومنین اجازت دے دیجیے، تمام کے تمام صحابہ کرام، آپ کی فوج، آپ کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ ان چند سو لوگوں کو کیوں نہیں نکال پھینکتے، کیوں نہیں مار بکاتے ان کو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے نبی کا شہر ہے، یا میں خون خرابہ نہیں ہونے دوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کہ پھر ایسا کرو کہ آپ خلافت چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بھی نہیں میں کروں گا، کیونکہ میرے آقا تاجدار کائنات نے فرمایا تھا کہ عثمان، ایک تمہیں قمیض پہنائی جائے گی، لمبی قمیض پہنائی جائے گی، لیکن تم اس کو اتارنا مت، لوگ تم اس سے اتروائیں گے، تمہارے سے چھینیں گے، لیکن تم نے اس کو نہیں اتارا۔ یہ وہی خلافت کی قمیض ہے جو میں نے پہنی۔ ابو ہریرہ خاموش ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تم جانتے ہو کہ مجھے کوئی خلافت کا شوق نہیں، مجھے کوئی دولت کا شوق نہیں، تم جانتے ہو اللہ رب العزت نے مجھے بہت دولت عطا کی اور مجھے صرف اور صرف شوق ہی یہی تھا لٹاتا رہوں۔ ایسے تو نہیں قرآن پاک میں میرے اللہ نے آپ کو غنی کا لقب دیا۔ کیا شان ہے میرے سیدنا عثمان غنی، جن کی شان میں قرآن اپنی آیتیں اتارتے ہیں۔ حضرت گرامی حضرت ابو ہریرہ واپس آ گئے جب حضرت عثمان غنی نے انکار کر دیا کہ میں خلافت کو نہیں چھوڑوں گا، اس لیے نہیں کہ مجھے کچھ کا شوق ہے، وہ اس لیے کہ میرے آقا تاجدار کائنات نے فرمایا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت گرامی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پتہ چل چکا تھا، کیونکہ آپ ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوہ احد پہ گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے اور حضرت عمر فاروق بھی تھے۔ جو ہی آپ چاروں نے کوہ احد کے پہاڑ پر پیر رکھا، احد کا پہاڑ ہلنے لگا۔ تاجدار کائنات نے اپنا پاؤں زور سے مارا کہ احد ٹھہر جا، تجھے نہیں پتا کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ آپ کی پیشن گوئی تو ہو چکی تھی کہ حضرت عثمان غنی شہید کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ظلم ہوا کہ وہ 40 دن آپ کو پانی بالکل بند۔ آخر کار ایک دن روزے کا وقت ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، 18 ذی الحج ہے، آپ روزے سے ہیں، تو اچانک آپ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھ لگی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا تاجدار کائنات تشریف فرماتے ہیں۔ کہنے گیا عثمان، ہم تو کب سے تیرا انتظار کر رہے ہیں، آج تو افطاری تم نے ہمارے ساتھ کرنی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، اور دونوں مسکرا کے کہہ رہے ہیں ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آج تو آپ نے ہمارے ساتھ افطاری کرنی ہے۔ اچانک حضرت عثمان غنی کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے اپنی بیوی نائلہ کو واسطہ، نائلہ، مجھے لگتا ہے آج میں نے اپنے آقا تاجدار کائنات کے ساتھ افطاری کرنی، چنانچہ میرا جلدی سے پجامہ لا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب بلوائی میرے پہ حملہ کرے اور کوئی مسئلہ ہو جائے، میرا کچھ سترک ہو جائے۔ عزیزان گرامی، آپ کی بیوی نائلہ نے آپ کو ان کا پجامہ لا کر دیا، آپ نے اس کو زیب تن کیا، اس کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اچانک کیونکہ ادھر تو پہرا دے رہے تھے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، تو بلوائیوں کی ہمت نہ پڑی، تو پیچھے سے بلوائیوں نے آ کے ایک دم سے حضرت عثمان غنی پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے آپ کے ہاتھ میں تلوار ماری، آپ کا بازو کٹ گیا۔ جس وقت آپ پہ تلوار کے وار ہوئے تو آپ قرآن پاک کا یہ آیت پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ العليم، کیونکہ شہادت بوس ہونے لگی۔ آپ کے جسم سے خون بہا اور اس قرآن پاک کے لفظوں پہ وہ خون گرا۔
آپ کی بیوی نائلہ آپ کو بچانے کے لیے آئی، بلوائیوں نے تلوار ان کے ہاتھ میں ماری اور ان کی انگلیاں گر کر ٹوٹ کے نیچے گر کر۔ نائلہ آپ کو بچا رہی ہیں، لیکن بلوائیوں نے آپ کا بھی احترام نہ کیا، آپ کے ہاتھوں کی انگلی انہوں نے کاٹ تلوار سے توڑ دی۔ اس کے بعد ایک بلوائی آپ کے سینے پہ چڑھ کر آپ کی داڑھی مبارک کھینچنے لگا، زور زور سے آپ کے جسم پہ اچھلنے لگا، اتنا اچھلا کہ آپ کے جسم کی جو ہڈیاں تھیں وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد اس نے 9 تلوار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ تھی، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے باہر جو کھڑے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی ہے، کیونکہ وہ پیچھے سے آئے تھے، اس طریقے سے آئے تھے کہ حضرت حسنین قریمین کو نہ پتہ چل سکے، آپ ان کو شہید کر کے واپس چلے گئے۔ پورا دن گزر گیا، کسی کو بھی نہ پتہ چلا، 2 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش جو تھی، ان کی لاش مبارک پڑی رہی، کسی کو بھی نہ پتہ چل سکا کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہو چکا، بھوکے پیاسے کس طرح شہید کر دیے گئے، جنہوں نے اتنا لٹایا اور کس طریقے سے آپ کو بھوکا پیاسا انہوں نے مار دیا۔ 2 دن گزرنے کے بعد صحابہ کرام کو ہلچل مچی، کسی طریقے سے انہوں نے جب اندر کھلانگ کے دیوار چیک کیا تو آپ شہید ہوئے بے گورو کفن پڑے تھے۔ آپ کیونکہ اس وقت پورے مدینے میں ہلچل مچی ہوئی تھی، آپ حضرت عثمان غنی فرما چکے تھے کہ میری وجہ سے اس شہر میں کوئی خون نہ بہنا چاہیے، چنانچہ سب کے سب رک گئے تھے اور بلوائیوں نے چاروں طرف سے حملہ کر چکے تھے۔ وہ تو تھے ہی ہندو، وہ تو تھے ہی فتنے، وہ تو تھے ہی یہودی، انہوں نے تو مسلمانوں کو ختم کرنے کی پلاننگ کی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسد مبارک کو بڑی مشکل سے صحابہ کرام نے چارپائی پہ ڈالا، آگے حضرت ان کی بیوی نائلہ جا رہی ہیں، پیچھے تھوڑے سے صحابہ کرام جا رہے ہیں، اور آپ کو جنت البقیع کے ایک حصے میں دفن کر دیا گیا، یعنی کہ ان کی نماز جنازہ کو بھی اس طرح نہیں ادا کیا گیا جس طریقے سے ان کا حق بنتا تھا۔ سانی گرامی، یہ سب کھیل ایک یہودی عبداللہ ابن سبا کا تھا، اس نے تمام یہودیوں کو ساتھ ملا کے یہ سازش رچی۔ سانی گرامی، میرے آقا تاجدار کائنات فرمایا کرتے تھے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوئے، جس میں سے 72 فرقے نیست و نابود ہو جائیں گے، صرف ایک فرقہ ہے جو بچے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سا فرقہ بچے گا؟ آپ نے فرمایا وہ فرقہ جو میرا اور میرے صحابہ کا ماننے والا ہو، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے بعد انہیں خلافت دی گئی تو آپ نے سب سے پہلے کام جو کیا وہ یہ کیا کہ عبداللہ ابن سبا کو جلتی ہوئی آگ میں پھینکوا دیا۔ ذرا گرامی، حضرت یہودیوں نے اپنا بدلہ لینا ہی تھا، اس کے بعد بھی انہوں نے فتنے، اس حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد سے جو فتنے شروع ہوئے وہ آج تک نہ ختم ہوئے۔ کیا اب نہیں فتنے ہیں؟ کیونکہ فتنے چل رہے ہیں، ہم لوگوں کو آپس میں لڑوا رہے ہیں، ہم مسلمانوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے، ہم ایک دوسرے کے پیچھے دعا نہیں مانگتے، ہم آپس میں لڑنے ہی لگتے۔ یہ اس در سے ہی سازش چلتی آ رہی ہے، ہمارے ذہنوں کو واش کر دیا گیا۔ سارے گرامی، جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو آپ نے بہت کوشش کی اس فتنوں کو روکنے کی۔ آپ کے پاس جتنا ٹائم بھی بچا، آپ کی ساری زندگی لڑائیوں میں ہی گزری۔ یہ ان فتنوں کا ہی اثر تھا کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ جمل، جنگ حنین پیش آئی، اور جس میں ایک جنگ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوئی، یہ سب ان فتنوں کی کارروائیاں تھیں، یہ یہودیوں کی سازش تھی مسلمانوں کو لڑوانے کی، جو آج تک وہ کامیاب ہے۔ حضرات گرامی، اتنا خوبصورت واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کو جب میں پڑھتی ہوں یا سنتی ہوں تو میرا دل پھاٹ پھاٹ آنسو ہوتا ہے۔ وہ عثمان غنی جس کو اللہ نے غنی کا لقب دیا ہو، وہ عثمان غنی جس کو میرے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو عثمان میں تمام کی تمام آپ کو قربان کر دو۔ حضرات گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہے
جن کے لیے ہمارے دل میں اب تک اتنی تکلیف ہے جس طرح کی ان کی شہادت ہوئی، جنہوں نے اپنی دولت اللہ کی راہ میں لٹاتے رہے، لیکن دیکھو ایک فتنے نے ان کے ساتھ کیا کر دیا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ نئی چیزوں کے ساتھ نئی باتوں کے ساتھ پھر حاضر ہوگی۔ تب تک کی نئی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ چلتے چلتے پھر وہی بات کہوں گی، پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کا بٹن دبائے اور خوبصورت کمنٹس ضرور لکھیے۔ آپ کی کمنٹس کی، آپ کی اچھی اچھی باتوں کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ فی امان اللہ۔